اب کیا ہوگا؟ ایم کیو ایم کا اگلا لائحہ عمل اور یہ حکومت کے خلاف عدم اعتماد اور حکومتی پالیسیوں پر عدم اعتماد کی جو سیاست ہے، یہ کیا کوئی پاکستانی سیاست میں کوئی نیا موڑ لانے کا سبب بن سکتی ہے؟ اسی پر میں بات کروں گی. مجھے جوائن کریں گے ناراض رکن بلوچستان اسمبلی اسد بلوچ صاحب ہیں اور جام کمال گروپ کے رہنما ضیاء لانگو صاحب ہیں. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. اسد بلوچ صاحب، آپ سے پہلے بات کرتی ہوں. آپ لوگ تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، جام کمال صاحب نے استعفیٰ دے دیا، اگلا وزیر اعلیٰ ہوگا کون؟ اگلا وزیر اعلیٰ کے لیے رات کو ہماری میٹنگ ہوئی، کافی دیر تک متفقہ رائے پہ، جس پہ 41 ہمارے ممبروں نے متفقہ طور پہ قدوس بیزنجو کو نیا وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد کیا. لیکن کیا وزیر اعلیٰ کے بدلنے سے آپ سمجھتے ہیں کہ صوبے کے حالات بدلیں گے؟ وہ بھی باپ پارٹی سے ظاہرہ ہیں بیزنجو صاحب، تو جن احساس محرومیوں کی بات ہو رہی تھی یا عوام کے حقوق کی بات ہو رہی تھی یا جو آپ لوگوں کے مسائل تھے، کیا وہ صرف وزیر اعلیٰ کے بدلنے سے سب کچھ بدل جائے گا؟ نہیں، ہمارے کوئی ذاتی اغراض و مقاصد نہیں ہے کہ ہم چہروں کو بدلیں اور کسی کو کرسی پہ آ کے بٹھائیں. ہمارا مقصد بلوچستان کے مفلوق الحال غریب استحصال زدہ اس صوبے کے لیے خدمت کرنا ہے. تو اس حوالے سے بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو جام میں وہ کمیاں موجود تھی. جام تو کا ایک رویہ، ایک پولیٹیکل جو شخصیت ہوتی ہے، وہ رویہ ان میں نہیں تھا. یعنی اس کی پولیٹیکل تربیت کہاں ہوئی تھی؟ ان کے ذہن میں یہی تھا کہ یہ پارٹی نئے نئے سے بن گیا ہے اور اس کو لیکن یہ وہی جام کمال صاحب تھے نا جنہوں نے، اب جن کو بیزنجو صاحب کو آپ لانا چاہ رہے ہیں، انہوں نے مل کے ثناء اللہ زہری کے خلاف بھی تحریک میں جو ہے نا وہ آگے تھے، تو آج ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے. تو یہ کیا کوئی اس کو سیاسی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی تبدیلی ہے یا ذاتیات پر مبنی ایک لڑائی تھی؟ نہیں، یہاں ذاتیات کے مسئلہ نہیں، جو کوئی قبائلی تو جھگڑا نہیں ہے، کوئی زمینوں کا یہاں جھگڑا نہیں ہے. بلوچستان کے لیے 1000 ارب کا جب بجٹ بنتا ہے تو اس بجٹ کو لوگوں کے دہلی تک پہنچانے کے لیے پلاننگ ہوتی ہے، منصوبہ بندی ہوتی ہے. اس منصوبہ بندی کے حوالے سے عوام کی جو احساس محرومی ہے اس کو ختم کرنا ہے. تو بلوچستان کے 1-2 ڈسٹرکٹ کو اگر آپ فوکس کریں گے کہ میں نے بڑی پیمانے پہ کام کیا ہے، جام صاحب نے اپنے حلقے میں 20 سے 22 ارب لے کے گئے صوبائی بجٹ سے، اور وفاق سے انہوں نے کافی بجٹ لے کے گئے ہیں. تو کہاں کا انصاف ہے؟ تو ایک وزیر اعلیٰ ہوتی ہے جس کی 1 ووٹ ہوتے ہیں، اسمبلی کا ممبر ہے، ہم بھی اسمبلی کے ممبر ہیں، اس کے کولیشن پارٹنر تھے. تو یکسانیت ہونی چاہیے، رویوں میں بہتری ہونی چاہیے. تو ہم سمجھتے ہیں ایجوکیشن پلاننگ اگر آپ کا ہے تو ایک ڈسٹرکٹ کے لیے نہیں ہونی چاہیے. وہ تو بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں ایسی آپ پلاننگ کریں کہ اس کے دورس نتائج ہی نکلیں. صحیح، ایسی کوئی پلاننگ نہیں. لانگو صاحب بھی ساتھ ہیں، جام صاحب کو تبدیل کرنے کی. صحیح، تو میرے بھتیجے کو آپ نے بٹھایا، میرے ساتھ بٹھایا. ضیاء لانگو صاحب بھی میرے ساتھ ہیں، تو ظاہرہ ان کا بھی پوائنٹ آف ویو آ جائے گا اس پر. لانگو صاحب، کیوں اتنا مایوس کیا جام کمال صاحب نے کہ اپنی پارٹی کے لوگ ناراض ہو گئے اور انہوں نے اس طرح بغاوت کر دی؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو جس طرح میر صاحب نے فرمایا، آپ نے میرے چاچا کے سامنے مجھے بٹھایا ہے اور چاچا کے ساتھ ابھی اچھا، آپ کا کوشچن بالکل ویلڈ ہے. دیکھیں، یہ حکومت جب چل رہی تھی، ہم سارے الائز، سارے دوست اکٹھے تھے، تو کچھ دوستوں کے اختلافات ہو گئے، جس میں میر اسد اللہ بلوچ صاحب کی پارٹی بھی تھی، ہمارے لوگوں کی، ہمارے دوستوں کے بھی دوست بھی تھے. تو یہ لوگ الگ گئے، ایک گروپ کے ساتھ میں بنا کر حکومت کی جام صاحب کے استعفے کا مطالبہ کیا، جو وہ کامیاب بھی ہو گئے. تو ابھی ہم باریکی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے اس 3 سالوں میں بلوچستان میں اربوں روپے لگائے، جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کو، لیکن وہ اربوں روپے کہاں لگے؟ یہی تو بلوچ صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ پیسہ لگتا ہوا کہیں نظر نہیں آیا. اتنے فنڈز ملے، اتنے پیسے ملے، لیکن لگے کہاں پر پیسے؟ آپ بلوچستان میں جب آئیں گے، بلوچستان میں پھریں گے، گھومیں گے، تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ پیسے کہاں لگے ہیں. لیکن جو لوگ ناراض ہیں ان کو ہی دکھا دیتے آپ لوگ. ان کو بھی نظر آ رہے ہیں، ہم تو بڑی دور بیٹھے ہیں. پیسے تو ان کو بھی ملے ہیں. میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میرے
اپنے ڈسٹرکٹ میں جو ہے مجھے جام صاحب کے اپنے حلقے سے کم پیسے لگے ہیں، لیکن تاریخ میں ہمارے حلقوں میں کروڑوں سے زیادہ پیسہ نہیں لگا ہے. ابھی اس مرتبہ اربوں روپے لگ رہے ہیں ہمارے حلقوں میں، تو اس میں کوئی شک نہیں. اگر اتنا سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ تبدیلی پھر کن بنیادوں پر ہوئی ہے؟ کیوں باپ پارٹی کے اپنے ہی لوگ بغاوت پر اتر آئے؟ پھر وجہ کیا تھی اصل میں؟ اگر سب کچھ لگ رہا تھا، پیسہ بھی لگ رہا تھا، کوئی مسائل بھی نہیں تھے، اچھی گورننس بھی چل رہی تھی، تو پھر یہ تبدیلی کی نوبت کیوں آئی؟ دیکھیں کچھ دوستوں کے اپنے مسئلے. ابھی اسد بلوچ صاحب بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے ظہور قلیدی صاحب ہمارے فائنانس منسٹر تھے، ان کے حلقے میں بہت زیادہ پیسہ لگا ہے، وہ بھی ناراض تھے. اسد بلوچ صاحب کے کچھ جینئر ایشوز تھے، ان کے کچھ ڈسٹرکٹ میں مسئلے تھے، اس کے بارے میں ان کے خدشات تھے، وہ درست تھے. باقی ایسے مسئلے تھے. سب کا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ہمارے حلقوں میں پیسہ نہیں لگ رہا ہے. تو باقیوں کے مسائل پھر کیا تھے؟ کوئی کہتا ہے کہ مجھے ٹائم کم ملتا تھا سی ایم ہاؤس میں ملنے میں، کوئی کہتا ہے کہ میں اسی قسم کے مختلف. بلوچ صاحب کیا صرف ٹائم نہ ملنے کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے جو ہے نا وہ بغاوت کی ہے کہ ٹائم نہیں دیتے تھے کمال صاحب؟ نہیں، جام صاحب کا ایک سب سے بڑا المیہ یہ تھا کہ وہ ہر چیز اپنے پاس رکھنے کی کوشش کرتا ہے. یہ جب گورنمنٹ آپ بناتے ہیں تو یہ ایک ٹیم کی صورت پہ چلتا ہے، صلاح مشورہ کے ساتھ ہی چلتے ہیں. بلوچستان اتنی پسماندہ ہے اور اس کی سینکڑوں سال کی پسماندگی ایک اچھے ٹیم کے ساتھ تب آپ کوئی چیز ڈیلیور کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں نا، جام صاحب کا اتنا لالچ تھا کہ سی ایم کا منصب ایک تو خود بڑا منصب ہے، اس کے کام صبح دن تک 8-10 گھنٹے کام اگر کریں پھر بھی اس کے لیے یہ کم پڑتے. انہوں نے PND بھی اپنے پاس رکھا جو بڑا محکمہ ہے، پھر ہیلتھ بھی اپنے پاس رکھا انہوں نے، مائنز بھی اپنے پاس رکھا، فارسٹ بھی اپنے پاس رکھا. تو اس کو میں کس چیز کا نام دے دوں؟ بھروسہ نہیں تھا اس کو کسی پہ، یا وہ ٹیم کے طور پہ کام کرنا نہیں چاہتا، یا اپنے کو عقل و کل سمجھتا تھا. وہ تو پلاننگ کر رہا تھا کہ آنے والے نیکسٹ جب الیکشن ہوں گے تو 2028 تک میں اگلے دفعہ بھی وزیر اعلیٰ بنوں. اس کے لیے تو خواہشات ہو سکتے ہیں، خواب ہو سکتی ہے، ایک اس میں کوئی قید و بند نہیں ہے. لیکن جہاں تک وہ پالیسی تھا، ایگریکلچر پالیسی ہے، ہیلتھ پالیسی ہے، ایجوکیشن پالیسی ہے، اپنے کو صرف اپنی تعریف کرنا کہ میں نے بہت بڑی تبدیلی. فرسٹ دفعہ تھا کہ بلوچستان میں ایک وزیر اعلیٰ کو اتنی بڑی سپورٹ ملی تھی. تو جن کو آپ نئے وزیر اعلیٰ کے لیے نامنیٹ کر رہے ہیں، کیا وہ ان تمام چیلنجز سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ وہ نمٹ سکیں گے ان تمام چیلنجز سے جن سے جام کمال صاحب نہیں نمٹ پائے؟ میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہوں کہ 18 مہینے میں بلوچستان میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی. میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اس 18 مہینے میں ہم بے روزگاری کو ختم کریں گے. لیکن ہم بیٹھ کے جو مختلف محکموں میں جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں، جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، جو کچھ جانتے ہیں، ان کی ہم مدد لیں گے. آنے والے وقت میں ایک بہتری ہوگی. آپ دیکھیں بلوچستان میں 35 لاکھ لوگ ہمارے مکران سے لے کے جو ایران بارڈر پہ تیل کا کاروبار کر رہے تھے وہ تو بند ہوا. جب عمران خان صاحب یہاں آئے تھے، میں نے جب میٹنگ تھی اس میٹنگ میں نے کہا تھا، تحریری بھی لکھ کے دیا تھا کہ آپ الٹرنیٹ اس کی نیب البدل آپ کچھ چیز پیدا کریں تب بارڈر کو بند کریں. اچھا لانگو صاحب یہ بتائیے گا کہ جو جام کمال صاحب نے عمران خان صاحب سے بھی اعلان کیا کہ آپ کے اپنے کابینہ کے جو لوگ ہیں آپ ان کو دیکھیں، وہ معاملات زیادہ خراب کر رہے ہیں، آپ کے اندر ہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو کن لوگوں کی طرف اشارہ کر رہے تھے؟ کون لوگ ہیں جو معاملات کو خراب کر رہے ہیں کابینہ کے اندر بیٹھے؟ دیکھیں، جام صاحب کا ٹویٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں جو تبدیلی آ رہی تھی گورنمنٹ کے حوالے سے، تو تحریک انصاف کے فیصلے جو ہیں یہاں کی جو صوبائی قیادت ہے، مقامی قیادت، اس کے ہاتھ میں نہیں تھے اور وہ یہ فیصلے نہیں کر رہے تھے. تو وہاں سے کچھ لوگ اس میں کچھ سینیٹر، کچھ PTI کے MNAs جو تھے وہ اس کی ادھر ڈائریکٹ اس چیز کو ڈیل کر رہے تھے. تو ہماری خواہش یہ تھی کہ مطلب کہ وہ سپورٹ کر رہے تھے اپوزٹ لوگوں کو؟ کچھ تھے بالکل کچھ تھے.